صبح سویرے وہ لوگ اٹھ کر سبزی منڈی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ یہاں پہلی بار آئے تھے۔ ایک طرف بہت بڑا سا شیڈ بنا ہوا تھا، یہاں مال بھی بھرا ہوا تھا اور آڑتیوں کے دفتر بھی تھے۔ دفتر کیا تھا، اس شیڈ کے نیچے انتظامیہ نے آڑتیوں کی توڑی توڑی جگہ آلاٹ کر رکھی تھی۔ کسی نے میز کرسی لگا کر رکھی تھی اور کوئی چاندنی دری یا چٹائی بچائے بیٹھا تھا۔ شیڈ کے سامنے آڑتیوں کے نام کے بورڈ بھی آویزہ تھے۔ آڑتیوں کی زیادہ تعداد ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ طارق اور سلیم بورڈ پڑھتے رہے، لیکن بابا محفوظ کا نام کا بورڈ کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا اس طرح پھرنے کے بجائے کسی سے پوچھ لیا جائے؟ سلیم نے کہا، ٹھیک کہتے ہو، آؤ اس بندی سے پوچھتے ہیں، وہ اکیلے بیٹھے ہیں۔ طارق نے ایک طرف اشارہ کیا۔ دیوار کے ساتھ مختصر سی جگہ پر سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ ایک اڈیر عمر ہندو بیوپاری گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے سرخ جلد پر حساب کتاب کر رہا تھا۔ موٹے شیشوں والے عینک اس کی ناک کی نوک پر ٹکی ہوئی تھی۔ ماشا جی، طارق نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بابا محفوظ آرتی کی دکان کہاں ہے؟ معاشی جی نے گردن اٹھا کر باری باری ان دونوں کا جائزہ لیا، پھر بولا، چے پرے ہٹو۔ وہ ہونٹ چکوڑتے ہوئے بولا، ارے بھائی میاں، یہاں اتنا کماتے ہو، کپڑے تو ڈھنگ کے پہن لیا کرو۔ میں نے تم سے بابا محفوظ کا پتہ پوچھا تھا، طارق نے کہا، آگے جاؤ، 5 چٹرے چھوڑ کر وہاں مل جائے گا تمہیں۔ بندی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ آخر ایک جگہ انہیں بابا محفوظ کشمیری آرتی کا نام کا چھوٹا سا بورڈ نظر آ گیا۔ بابا محفوظ کو پہچانتے تو نہیں تھے، لیکن ان کا اندازہ تھا کہ جو شخص ایک چھوٹی سی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوگا وہی بابا محفوظ ہوگا۔ اس وقت 3-4 آرتی اور بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ طارق اور سلیم کچھ دیر تو ان آدمیوں کے وہاں سے ہٹنے کا انتظار کرتے، لیکن جب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہلا تو دونوں آگے بڑھ گئے۔ کیا ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بابا محفوظ نے گھورتی ہوئی نگاہ سے ان کی طرف دیکھا۔ ہمیں سیٹھ دولت رام نے بھیجا ہے۔ سیٹھ؟ طارق نے قدم اور آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گریبان کا اوپر والا بٹن کھول دیا اور گلے میں پڑے ہوئے گنڈے کو انگلیوں سے مسلنے لگا۔ کون سیٹھ دولت؟ بابا محفوظ کہتے رک گیا۔ اس کی نظریں طارق کے گلے میں سبز گرہوں والے پہلے داغے پر جم گئی تھی۔ اس نے سلیم کی طرف دیکھا، وہ بھی گریبان کھولے اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے گلے میں بھی ایسا گنڈا نظر آ رہا تھا۔ اوہ، سمجھ گیا، بابا محفوظ نے گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ سمیٹ دولت رام پانی پت والا، میں سمجھ گیا۔ میں نے بہت دنوں سے ان کی رقم نہیں بھیجی تھی۔ ایسا کرو، شام کو آنا تم لوگ، رقم تو تمہارے ہاتھ نہیں بھیج سکتا، چٹھی لکھ کر دے دوں گا۔ منڈی میں دہاڑی لگا لو، میں بھی تم لوگوں کو دن بھر کی پکار دوں گا۔ جاؤ، شاباش۔ لیکن سیٹھ دولت رام نے کہا تھا کہ رقم لے کر آنا اور دے دوں گا، رقم بھی دوں گا، ابھی جاؤ، بابا محفوظ نے کہا۔ پھر بولا، ٹھہرو، میں منیم سے کہتا ہوں، وہ تم دونوں کو دہاڑی پر لگا دے گا۔ منڈی میں کہاں ٹوکرے کھاتے رہو گے؟ بابا محفوظ نے اپنے منشی کو بلا کر ہدایت کی کہ ان دونوں کو کام پر لگا دیا جائے۔ وہ لوگ منیم کے ساتھ چلے گئے اور پھر دن بھر پلو پٹیا کی طرح دھوتے رہے۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے کچھ دیر پہلے بابا محفوظ نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ میں تمہیں ایک پتہ دے رہا ہوں، 9 بجے وہاں پہنچ جانا۔ یہاں کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانا نہیں، سلیم نے بولا۔ اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا، بابا محفوظ نے کہا، اور پھر منیم کو آتے دیکھ کر اونچی آواز میں بولا، یہ لو اپنی پگار، اور سیٹھ دولت رام سے کہہ دینا کہ ابھی میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اس نے چند طے شدہ نوٹ طارق کے مٹھے میں تما دیے۔ طارق نے مٹھی نہیں کھولی، اس نے کاغذ کی سلپ نوٹوں میں لپٹی ہوئی دیکھ لی تھی۔ اس نے نوٹ جیب میں رکھ لیے اور سلیم کو اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے اور سورج غروب ہو رہا تھا۔ دن بھر کی مزدوری نے انہیں بری طرح تکا دیا تھا۔ بھوک بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ انہوں نے سبزی منڈی کے سامنے ایک مسلمان کے چھوٹے سے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر چائے پیتے ہوئے طارق نے جیب سے وہ سلپ نکال کر دیکھی جو بابا محفوظ کی دی ہوئی نوٹوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ جامع مسجد کے قریب ایک مکان کا پتہ تھا۔ مکان کی نشاندہی کے لیے 2-3 نشانیں بھی لگی ہوئی تھی۔ طارق نے پتہ ذہن نشین کر لیا اور سلپ پر ذرے ذرے کر کے پھینک دی۔ سبزی منڈی سے وہ ایک بس کے ذریعے چاندنی چوک پہنچ گئے۔ شہر کا یہ گنجان ترین علاقہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ابھی شام ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی رونقیں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں احمقوں کی طرح بازاروں میں گھومتے رہے۔ ایک سنیما ہاؤس میں امیتابھ بچن کی فلم چل رہی تھی۔ فلم شاید نئی ریلیز ہوئی تھی۔ ابھی 8:15 بجے تھے، لیکن سنیما کے سامنے بے پناہ ہجوم تھا۔ لوگ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے تھے۔ وہ دونوں دیر تک سنیما ہاؤس کے سامنے کھڑے رہے، پھر جامع مسجد کی طرف چل پڑے۔ جامع مسجد سے تقریباً 800 گز آگے طارق کو پہلی نشانی نظر آ گئی۔
ہالی ووڈ بیکری۔ وہ بیکری کے ساتھ سڑک پر مڑ گئے۔ تقریباً 50 گز کا فاصلہ کرنے کے بعد دوسری نشانی بھی نظر آ گئی۔ اس طرح وہ بڑے آسانی سے اس گلی میں پہنچ گئے جہاں وہ مکان واقع تھا۔ انہیں وہ مکان تلاش کرنے میں بھی زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ میں اکا دکا لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ طارق نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ دوسری مرتبہ دستک کے جواب میں اوپر کی منزل کی کھڑکی کھلی۔ کسی نے جھانک کر دیکھا اور کھڑکی بند ہو گئی۔ اس کے تقریباً 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا شخص سامنے آ گیا۔ کس سے ملنا ہے؟ کون تم لوگ؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم مسافر ہیں، سر چھپانے کو جگہ چاہیے، طارق نے جواب دیا اور گلے میں پڑا ہوا گھنٹا انگلیوں میں اسلنے لگا۔ ڈیوڑی سے آنے والی روشنی میں ان دونوں کے گلے میں پڑے ہوئے داغے والے گھنٹے سے صاف نظر آ رہے تھے۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ بوڑھا راستے سے ایک طرف ہٹ گیا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی بوڑھے نے دروازہ بند کر دیا اور ان کو رہنمائی کرتا ہوا ایک کمرے میں داخل کیا۔ اس الماری میں کپڑے رکھے، یہ غسل خانہ ہے، تم لوگ اپنے حولیے درست کر لو، میں کھانا تیار کرتا ہوں، بابا محفوظ بھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہوں گے۔ بوڑھے نے کہا۔ کھانا ہم کھا چکے ہیں، صرف چائے پئیں گے، طارق نے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر الماری کھول دی۔ بوڑھا گردن ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ طارق الماری کی طرف متوجہ ہو گیا جس میں ہینگروں پر مختلف قسم کے مردانہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے، زیادہ تر پینٹ شرٹس تھے۔ طارق نے اپنے لیے گورے رنگ کی پینٹ اور چیک شرٹ منتخب کی اور باتھ روم میں گھس گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ بوڑھے نے چائے لا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ چائے پیتے ہوئے طارق کی نظری دیوار گیر کلاک کی طرف اٹھ گئی۔ 9:35 ہو چکے تھے لیکن بابا محفوظ ابھی تک نہیں آیا تھا، جبکہ اس نے 9 بجے کے لیے کہا تھا کہ میں آؤں گا۔ 15 منٹ مزید گزر گئے، پھر دروازے پر دستک آواز سنائی دی۔ 2 منٹ بعد بابا محفوظ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ معاف کرنا دوستو، مجھے دیر ہو گئی، بابا محفوظ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے بولا۔ گھر سے تو میں ٹھیک وقت پر نکلا تھا لیکن راستے میں ایک کار کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر مجھے محتاط ہونا پڑا۔ یہاں ہم لوگ بہت محتاط رہتے ہیں۔ کشمیر میں جب سے تحریک آزادی نے زور پکڑا ہے اس وقت سے یہاں رہنے والے کشمیریوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کئی بے گناہ کو تو پکڑ کر جیلوں میں بند کیا جا چکا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ چند روز سے میری بھی نگرانی ہو رہی ہے۔ آج اس کار کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر مجھے اپنا راستہ بدلنا پڑا۔